بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ غزہ امن بورڈ کیا ہے اور پاکستان اس خطرناک منصوبے میں کہاں کھڑا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے نام پر ایک ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس میں مسلم ممالک کو ہی فلسطینی مزاحمت کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان بھی اس منصوبے کا حصہ ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزہ امن بورڈ، اس کی اصل حقائق، پاکستان کی پوزیشن اور اس پورے کھیل کے وہ پہلو جن پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، غزہ امن بورڈ ہے کیا؟ غزہ امن بورڈ بظاہر ایک امن اور بحالی کا منصوبہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے فرائض اور ڈھانچے کو غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک مختلف تصویر سامنے آئے گی۔ اس بورڈ کے تحت غزہ میں ایک مخلوط عبوری حکومت قائم کی جائے گی اور یہ حکومت غزہ کا انتظام سنبھال لے گی۔ انفراسٹرکچر کی بحالی، امدادی سرگرمیاں اور نظم و نسق اس کے ذمے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک ذمہ داری یہ بھی شامل ہے کہ غزہ میں موجودہ مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح کرنا، یعنی ہتھیار چھیننا، تاکہ غزہ مستقبل میں اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ یہ بات کوئی سازشی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس بورڈ کے باقاعدہ دستاویزی شکل میں موجود ہے۔ نمبر 2، دوسرا ٹاپک، اس بورڈ میں کون کون شامل ہیں؟ اس نام نہاد امن بورڈ میں شامل ہیں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر، قطر، اردن۔ حیران کن طور پر اسرائیل اس میں شامل نہیں ہے، جبکہ امریکہ اور اس بورڈ کا سربراہ ہے۔ ظالم بھی میز پر اور مظلوم بھی میز پر، اور فیصلہ کن طاقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ غزہ کی مزاحمتی قوتیں واضح اعلان کر چکی ہیں، ہم کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور جو بھی ہم سے زبردستی ہتھیار چھینے گا ہم اسے دشمن سمجھیں گے۔ یعنی اگر کوئی ملک، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس مقصد کے لیے غزہ میں داخل ہونا چاہے تو وہ براہ راست مزاحمت کے مقابل کھڑا ہوگا۔ ٹرمپ کے بیانات اور اصل کھیل، ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے بار بار کہہ چکے ہیں کہ حماس ہتھیار چھیننے کے لیے یہ امن بورڈ کافی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ خود کیوں نہیں کہتا؟ امریکہ خود کیوں نہیں آتا؟ اسرائیل کیوں فرنٹ پر نہیں ہے؟ جواب صاف ہے، مسلم ممالک کو آگے کر دیا جائے گا تاکہ وہ خون بھی بہائیں اور نفرت بھی وہی سمیٹیں۔ یہ ایک انتہائی چالاک اور خطرناک حکمت عملی ہے۔ پاکستان کے لیے اس کے اثرات کیوں خطرناک ہیں؟ اب آتے ہیں سب سے حساس نقطے پر۔ پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کا شکار، داخلی سلامتی کے مسائل میں کھڑا ہوا ہے اور ٹی ٹی پی جیسے گروپوں کے بیانیے کا سامنا کر رہا ہے۔ پاک فوج کا بنیادی مقصد اور پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں کسی بھی ایسے کردار کا حصہ بننا جو مزاحمت کو غیر مسلح کرنے سے جڑا ہوا ہو تو ٹی ٹی پی کو ایک نیا طاقتور بیانیہ مل جائے گا، نوجوانوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا، داخلی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ یہ صرف خارجہ پالیسی نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا سوال ہے۔ پالیسی ساز کس سمجھ جا رہے ہیں؟ سب سے تکلیف دہ سوال یہ ہے، کیا ہمارے پالیسی سازوں کو تاریخ کا ادراک ہے، زمینی حقائق کا احساس ہے، یا وہ عالمی دباؤ میں اندھے فیصلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ امن کی طرف نہیں بلکہ مزید انتشار کی طرف، مزید نفرت کی طرف اور ممکنہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین، امن بندوق سے حاصل نہیں ہوتا اور مزاحمت کو کچل کر کبھی پائیدار امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو سوچنا ہوگا، کیا وہ ثالث بننا چاہتا ہے یا کسی اور کی جنگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ فیصلہ آج ہوگا اور اس کے نتائج نسلیں بھگتیں گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے ہمارا تجزیہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔